بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو جماعت ہشتم میں اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 10 ہے۔ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سابقہ معلومات، گرلز گائیڈ کا مقصد۔ تو گرلز گائیڈ کا مقصد کیا ہے؟ تو گرلز گائیڈ کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور ناگہانی حالت سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا ہوتا ہے جو کسی بھی مقام پر خدمات انجام دینے کا عزم رکھتی ہو، حوصلہ رکھتی ہو اور تیار ہو۔ ٹھیک ہے، تو گرلز گائیڈ کا آغاز کب ہوا؟ تو گرلز گائیڈ کا آغاز جو ہے وہ 1909 کے بعد ہوا۔ گرلز گائیڈ کی پہلی سربراہ کون تھیں؟ جو گرلز گائیڈ کی بانی تھیں مس ایگنس، وہی گرلز گائیڈ کی پہلی سربراہ بنی۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں گرلز گائیڈ کا آغاز کب ہوا؟ تو پاکستان جب 1947 کو آزاد ہوا تو مادر ملت فاطمہ جناح کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل پائی گئی جو گرلز گائیڈ کے نام سے تھی۔ مرکزی دفتر گرلز گائیڈ کا اسلام آباد میں ہے، جو پاکستان کا دارالخلافہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں گرلز گائیڈ ایک بہترین تحریک ہے۔ تو گرلز گائیڈ کیسے بہترین تحریک ہے کہ وہ گرلز گائیڈ لڑکیوں کی بہترین نشو و نما کے لیے بہترین تحریک ہے۔ یہ انہیں عملی زندگی کی مہارتوں کا پتہ چلتا ہے، قیادت کے مواقع فراہم کرتی ہے، ذمہ داریاں سنبھالنے کا احساس ہوتا ہے اور مفید شہری بننے میں مدد کرتی ہے، ذمہ دار بناتی ہے اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ ابھی ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو اعلان سبق ہمارا کیا ہے؟ گرلز گائیڈ، انتظام و انصرام۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی الفاظ معنی بتائے تھے، تو ابھی آپ خود ایک نظر ان پہ ڈال دیں اور آپ ان کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ بیٹا تو ہم نے گرلز گائیڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ گرلز گائیڈ جو ہے وہ اس کا آغاز کب ہوا، پھر اس کو جو ہے تو کیسے لے کے چلے، پھر اس تحریک کا مقصد کیا تھا، تو پھر اس تحریک سے لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو لڑکیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یعنی بہتر نشو و نما ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ مفید شہری بنتی ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کرتی ہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھیں کہ عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بیٹا؟ عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے تو آپ ایسا کریں، اپنے پاس پینسل رکھیں اور جو لفظ جو ہیں وہ انڈر لائن کیے گئے ان کو انڈر لائن کریں، اور جن کے اوپر معنی لکھے گئے ان کے معنی بھی تحریر کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو سٹار ہے یہ میں نے اس لیے ڈالا ہوا ہے بعض جملوں پہ اور کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا ہوا ہے تاکہ آپ ان کی مدد سے خالی جگہ جو ہے وہ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو کتنے شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3۔ کتنی شاخوں میں؟ 3۔ نمبر 1، 6 سے 11 سال تک کی لڑکیاں بلو برڈز کہلاتی ہیں۔ 6 سے 11 سال کی لڑکیاں کیا کہلاتی ہیں؟ بلو برڈز۔ اور 11 سے 16 سال تک کی لڑکیاں کیا کہلاتی ہیں؟ گائیڈز۔ کیا کہلاتی ہیں؟ گائیڈز۔ اور 16 سے 21 سال کی لڑکیاں کیا کہلاتی ہیں؟ سینئر گائیڈز۔ ٹھیک ہے، 3 حصے ہیں، 6 سے 11 سال کی لڑکیاں بلو برڈز، 11 سے 16 سال کی لڑکیاں گائیڈز اور 16 سے 21 سال کی لڑکیاں سینئر گائیڈز۔ تو عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بیٹا؟ تو عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو 3 شاخوں میں یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، ان تینوں شاخوں کی علیحدہ علیحدہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، یعنی ان تینوں شاخوں کے علیحدہ علیحدہ کام ہوتے ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، گائیڈ کمپنی میں 11 سے 16 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں۔ اب گائیڈ کی ایک کمپنی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کمپنی میں کتنے سال کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں؟ 11 سے 16 سال کی۔ اب دیکھیں، یہ ہمارا MCQs بھی بن رہا ہے۔ عموماً ایک کمپنی میں 32 گائیڈز ہوتی ہیں۔ ایک کمپنی میں کتنی گائیڈز ہوتی ہیں؟ 32۔ اور وہ جو گائیڈز ہوتی ہیں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 11 سے 16 سال۔ تاہم یہ تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے 32 ہی ہوں۔ ہر کمپنی میں گائیڈز کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں جنہیں پیٹرول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، گائیڈز کے چھوٹے چھوٹے گروپ کو پیٹرول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گائیڈز کے چھوٹے چھوٹے گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟
पेट्रोल, ठीक है। हर पेट्रोल में एक लीडर और एक मावन लीडर होती हैं, ठीक है। यानी एक लीडर होती है और एक उसकी नायब होती है, मावन लीडर होती है। पेट्रोल में तमाम काम बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं, यानी कोई भी काम करने का इरादा जब किया जाता है तो उसमें एक दूसरे से मशवरा लिया जाता है, ठीक है। कंपनी की लीडर गाइडर कहलाती है, यानी रहनुमाई करने वाली, ठीक है। अमूमन ये स्कूल की टीचर होती है। क्या होती है? स्कूल की टीचर होती है। अब देखें, एक कंपनी में कितनी गाइड्स होती हैं? एक कंपनी में 32 गाइड्स होती हैं और ये कोई मखसूस तादाद नहीं होती, ठीक है। और गाइड्स कंपनी में कितने साल की लड़कियां शामिल होती हैं? 11 से 16 साल की लड़कियां, ठीक है। ये साथ में हमारे तफहीमी सवालात भी हो रहे हैं और साथ साथ खलासा भी हो रहा है, ठीक है। गाइड्स की हर शाख का अपना वादा, मकूला और कानून है, यानी गाइड्स की जितनी भी शाखें हैं, बता दिए ऊपर के गाइड्स की जो शाखें हैं कितनी हैं? 3 हैं। तो तीनों शाखों का इलादा अपना अपना वादा होता है, अपना मकूला होता है और अपना कानून होता है। देखें मसलन छोटी गाइड। अब छोटी गाइड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो 6 से 11 साल की लड़की होती है जिनको ब्लू बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब उसका वादा क्या है? हलफ क्या उठाती है वो? मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्या अल्लाह ताला के अहकामात की तामील करूँ। तो अब देखें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के अहकामात की तामील करूँ और पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ। अल्लाह ताला के अहकामात की तामील क्या होता है? तो अल्लाह ताला की अहकामात की तालीम ये है कि अल्लाह ताला ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक अपने बताए हुए रास्ता पहुंचाया, यानी कुरान पाक के ज़रिए हम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की, उन पर अमल करके अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाना, ठीक है। और पाकिस्तान से मोहब्बत यानी पाकिस्तान जब भी मुश्किल हालात हों तो पाकिस्तान की मोहब्बत और अपने फ़र्ज़ को सामने रख कर उन मदद को पहुंच जाना, ठीक है। रोज़ाना दूसरों की मदद करूं, ख़ास तौर पर अपने घर वालों की। पहला फ़र्ज़ क्या होता है कि अपने घर वालों से शुरू किया जाए, ठीक है। इस्लाम भी हमें इस चीज़ की दावत देता है कि कोई भी काम हो पहले अपने घर से शुरू करें, ठीक है। फिर जो छोटी गाइड के कवानीन पर अमल करूं, जो छोटी गाइड होती है उसके कवानीन जो हैं उस पर अमल करूं, ठीक है। मसलन छोटी गाइड का कानून अब क्या है? छोटी गाइड बड़ों का कहना मानती है, ठीक है। दूसरा कानून क्या है? अपनी मनमानी नहीं करती, यानी अपनी मर्जी नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ों का कहना मानती है। जो उनकी गाइडर होती हैं, रहनुमाई करने वाली, जो वो बताती हैं वो करती है। छोटी गाइड हर रोज़ एक अच्छा काम करती है। वो अपना रात को उन्होंने अपना एक चार्ट बनाए हुए होते हैं दिन का, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों कि उसने बड़ों का कहना माना, अपनी मनमानी नहीं करती और अच्छा काम जो किया उसको भी दर्ज कर दिया, रात को सोने से पहले अपना मुहासबा किया, ठीक है। तो गाइड का वादा दर्जा झेल है। तो बेटा देखें गाइड का वादा क्या है? मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला के अहकाम और पाकिस्तान के कवानीन की पाबंदी करूँगी। पाकिस्तान को जब पाकिस्तान आज़ाद किया गया तो उसका मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हकमियत आला अल्लाह ताला की थी, ठीक है। अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला की रहेगी, ठीक है। तो हकमियत आला किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। और अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक कुछ कवानीन मुरतब किए गए जो पाकिस्तान के कवानीन हैं। तो वो गर्ल्स गाइड क्या वादा करती है कि अल्लाह के अहकाम और पाकिस्तान के कवानीन की पाबंदी करूँगी और बनी नो इंसान यानी इंसानियत की खिदमत करूँगी, यानी खिदमत खल्क करूँगी। तामीरी कामों में हिस्सा लूँगी। तामीरी काम क्या होते हैं? जो कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तामीरी का जो उल्ट होता है वो तखरीबी होता है, तखरीबी जो है वो तबाही की तरफ लेके जाते हैं। तो तामीरी कामों में हिस्सा और गाइड के कानून पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आपने देखा कि इस पैराग्राफ में हमने छोटी गाइड का वादा जो है कि अपने अल्लाह के अहकामात की तामील करूँगी, पाकिस्तान से मोहब्बत, रोज़ाना दूसरों की मदद करना और साथ ही छोटी गाइड के कवानीन पर अमल करना। अब छोटी गाइड का वादा क्या था ये मैंने आपको बता दिया। अब छोटी गाइड का कानून क्या है? तो छोटी गाइड बड़ों का कहना मानती है, छोटी गाइड अपनी मनमानी नहीं करती, छोटी गाइड हर रोज़ एक अच्छा काम करती है।
بیٹا مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے، یعنی قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان پر عمل کر کے اور پاکستان کے قوانین کی پابندی کر کے وہ اپنا وعدہ پورا کرتی ہے۔ پھر آخر میں دیکھیں گائیڈ کا مقولہ ہے، اب مقولہ اس کا کیا ہے؟ تیار رہو۔ گائیڈ کا مقولہ کیا ہے؟ تیار رہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں وعدہ، اچھا یہ تو ہو گیا، گائیڈ کا مقولہ ہے تیار رہو۔ گائیڈ کا کیا مقولہ ہے؟ تیار رہو، یعنی ہر وقت تیار رہو، کسی بھی ناگہانی حالت میں ان کو آواز دی جائے تو وہ فوراً پہنچے، یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے یا ہمارے یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وردی پہن کر گرل گائیڈز 3 انگلیوں سے سلام کرتی ہے۔ جب گرلز گائیڈ وردی پہنتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ 3 انگلیوں سے سلام کرتی ہے۔ 3 انگلیوں کا نشان اس بات کا خماز ہے، یہ دیکھیں، یہ 3 انگلیوں سے یہ دیکھیں سلام کر رہی ہے، تو کس بات کا خماز ہے؟ یعنی کس بات کی عکاسی کرتے ہیں 3 انگلیوں کا نشان؟ کہ قائد اعظم کے 3 سنہری اصول تھے، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ 3 سنہری اصولوں سے کیا مراد ہے؟ ایمان، اتحاد اور تنظیم، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا کرتی ہے؟ گائیڈ کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، وطن سے محبت اور قوانین کی پابندی، دوسروں کی مدد، ٹھیک ہے، اور قانون کی پاسداری۔ گرلز گائیڈنگ کی 3 شاخیں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، عمر کے لحاظ سے گرلز گائیڈ کی 3 شاخیں، گرلز گائیڈنگ کے بیچ کی 3 پتیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح گائیڈ کے درجہ ذیل 10 قوانین ہیں۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں 3 انگلیاں کس بات کا خماز ہیں؟ یعنی 3 انگلیاں جو ہیں وہ ان 3 باتوں کا، کہ قائد اعظم کے 3 سنہری اصول ہیں، گائیڈز کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور گرلز گائیڈنگ کی 3 شاخیں ہیں۔ تو قائد اعظم کے 3 سنہری اصول کون سے ہیں؟ ایمان، اتحاد اور تنظیم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قوانین پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ پھر دیکھیں بیٹا، گائیڈ قابل اعتماد ہوتی ہے، اب قوانین ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10 قوانین ہیں۔ گائیڈ کیا ہوتی ہے؟ قابل اعتماد ہوتی ہے، یعنی اس پر مکمل طور پر اعتماد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ گائیڈ وفادار ہوتی ہے، یعنی اس کی جو فرائض ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ وہ وفادار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گائیڈ ملنسار اور دوسری گائیڈ کی بہن ہوتی ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے اور گل مل کر رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ گائیڈ خوش اخلاق ہوتی ہے۔ خوش اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے اور دوسروں کا خیال رکھتی ہے، یعنی دوسروں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ دوسروں کی مدد کر کے، ٹھیک ہے۔ گائیڈ جانوروں سے اچھا سلوک کرتی ہے۔ گائیڈ کیا کرتی ہے؟ جانوروں سے اچھا سلوک۔ اچھا سلوک کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی جانور کو زخمی دیکھا تو اس کا خیال رکھا گیا، کوئی جانور اگر بھوکا ہے اس کو کھانا دیا گیا، کوئی جانور اس طرح راستے میں پڑا ہوا اور وہ دوسری جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا اس کو وہاں پہ پہنچا دیتی ہے۔ ہر جاندار کا خیال رکھتی ہے، یعنی ہر ذی روح کا خیال رکھتی ہے۔ گائیڈ فرمانبردار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تابعدار ہوتی ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھتی ہے۔ نفس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے اور ایک جو ہے ہمیں اچھائی پر۔ تو وہ جو برائی والا نفس ہے اس پر وہ قابو پاتی ہے، یعنی اس پر اپنا کنٹرول رکھتی ہے۔ گائیڈ مددگار ہوتی ہے اور وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے والی ہوتی ہے اور وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے، یعنی وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھتی ہے۔ گائیڈ تکالیف اور مشکلات کا حوصلہ مندی سے مقابلہ کرتی ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ جو ہے گائیڈ تکلیف اور مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے۔ گائیڈ کفایت شعار ہوتی ہے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتی، وہ اپنی اور دوسروں کی چیزوں کا بھی خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ گائیڈ اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ گائیڈ اپنے قول و فعل اور خیالات میں پاکیزہ ہوتی ہے۔ قول و فعل سے کیا مراد ہے بیٹا؟ قول وہ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اور فعل وہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے اور ہیں اور کرتے اور ہیں تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو وہ قول، وہ قانون، وہ وعدہ کرتی ہے، اس کے بعد جو اس کے قانون مرتب کیے جاتے ہیں، جو اپنے منہ سے وہ کہتی ہے اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے تو فاسق کی نشانیوں میں سے آتا ہے کہ کیوں تم وہ کرتے ہو جو تم، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسروں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ کہ جو خود جو ہے تم کرتے ہو، ان چیزوں کے بارے میں نصیحت نہ کرو جو خود نہیں کرتے، پہلے عمل خود سے شروع کرو پھر دوسروں کو جو ہے تو اس کی ترغیب دلاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا،
تو اب ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا؟ پہلے اس سبق کے خلاصے سے پہلے جو ہے، ایک منٹ بیٹا، اب کچھ سوال جو ہیں تو وہ ان کے جوابات۔ گائیڈ کے کل کتنے قوانین ہیں؟ گائیڈ کے کل 10 قوانین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قوانین میں کیا آتے ہیں؟ قابل اعتماد ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے، ملنسار ہوتی ہے، دوسروں کا خیال رکھتی ہے، جانوروں کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور حوصلہ مند ہوتی ہے، اور قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب تفہیمی سوالات دیکھیں کہ عمر کے لحاظ سے گائیڈ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو عمر کے لحاظ سے گائیڈ کو 3 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 شاخوں میں۔ ایک کمپنی میں کتنی گائیڈز ہوتی ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمپنی جسے پیٹرول کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے نہیں، ایک کمپنی میں 32 گائیڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 11 سے 16 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیٹرول کسے کہتے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہوتے ہیں انہیں پیٹرول کہتے ہیں۔ چھوٹی گائیڈ کا وعدہ کیا ہے؟ تو چھوٹی گائیڈ کا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی گائیڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے، پاکستان سے محبت کرنے کا وعدہ کرتی ہے، روزانہ دوسروں کی مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کی اور چھوٹی گائیڈ کے قوانین پر عمل کرتی ہے۔ گائیڈ کا مقولہ کیا ہے؟ تو گائیڈ کا مقولہ کیا ہے کہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، جس ٹائم بھی آپ کو بلایا جائے آپ فوراً تیار رہو، کہیں بھی ناگہانی حالت دیکھو آپ فوراً تیار رہو۔ 3 انگلیاں کس بات کا خماز ہیں؟ تو 3 انگلیوں کا نشان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قائد اعظم کے 3 سنہری اصول: ایمان، اتحاد اور تنظیم، ٹھیک ہے؟ گائیڈ کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور گرلز گائیڈنگ کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ گائیڈ کے کل کتنے قوانین ہیں؟ تو بیٹا گائیڈ کے کل جو ہیں وہ 10 قوانین ہیں، ٹھیک ہے؟ گائیڈ کے کل کتنے قوانین ہیں؟ 10 ہیں۔ قول و فعل سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ وہی کہتی ہیں جو وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اہم نکات، گائیڈز کی شاخیں۔ تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر کے لحاظ سے گائیڈز کی 3 شاخیں ہیں، تو 3 شاخوں میں جو ہے تو ان کو 11 سے 16 سال کی لڑکیاں، پہلے 6 سے 11 سال کی بلو برڈز، 11 سے 16 سال کی لڑکیاں گائیڈز، اور 16 سے 21 سال کی لڑکیاں گائیڈز کہلاتی ہیں، سینئر گائیڈز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر گائیڈز کے چھوٹے چھوٹے گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول کہلاتے ہیں۔ چھوٹی گائیڈ کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ تو چھوٹی گائیڈ کا وعدہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے احکام اور پاکستان کے قوانین کی پابندی، بنی نوع انسان کی خدمت، تعمیری کاموں میں حصہ، اور گائیڈ کے قانون پر عمل کرنے کی پوری کوشش۔ پھر چھوٹی گائیڈ کا قانون کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی گائیڈ کا قانون جو ہے وہ کیا ہے کہ بڑوں کا کہنا مانتی ہے، اپنی منمانی نہیں کرتی، اور ہر روز ایک اچھا کام کرتی ہے۔ پھر 3 انگلیوں کا نشان کیا چیز ہے؟ کہ 3 انگلیوں کا نشان جو ہے وہ قائد اعظم کے 3 انگلیوں کا نشان اس بات کا خماز ہے کہ یعنی عکاسی کرتا ہے کہ کیا کہ قائد اعظم کے 3 سنہری اصول ہیں، گائیڈ کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور گرلز گائیڈ کی 3 شاخیں ہیں۔ گائیڈ کا مقولہ کیا ہے اور گرلز گائیڈ کے قوانین؟ تو گائیڈ کا مقولہ کیا ہے؟ تیار رہو، ہر وقت وہ تیار رہتی ہیں، کسی بھی ناگہانی حالت میں وہ تیار رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس کے قوانین پر تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں کہ جو ان کے قوانین ہوتے ہیں تو قوانین ان کے یہ مرتب کیے جاتے ہیں، اور وہ اس پر عمل بھی کرتی ہیں، یعنی وہ قابل اعتماد ہوتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں، اپنے اس فرض کے ساتھ وہ وفادار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی دوسری بہنوں کی مدد کرتی ہیں، جو ان کی اپنی گائیڈر بہنیں ہوتی ہیں، یہ گائیڈ بہنیں ہوتی ہیں۔ پھر خوش اخلاق ہوتی ہیں، دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، جانوروں سے اچھا سلوک کرتی ہیں، جاندار کا خیال رکھتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے نفس پر قابو پاتی ہیں، اور گائیڈ مددگار بھی ہوتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ تکلیف اور مشکلات میں یہ کیا ہوتی ہیں؟ حوصلہ مند ہوتی ہیں اور باہمت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کفایت شعار ہوتی ہیں، دوسروں کی چیزوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور سب سے بڑی بات وہی کہتی ہیں جو وہ کرتی ہیں، یعنی اپنے خیالات کو ہمیشہ پاکیزہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بیٹا ہم آگے چلتے ہیں، یہ تو آج ہمارا سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ فرسٹ ٹرم یعنی اپریل مئی کا کام جو ہے 30 جون تک اسکول میں سبمٹ کروائیں۔ 1 جولائی سے جو ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام چیک کر کے آپ کے مارکس لگائے جائیں گے جو ایگزام میں انکلوڈ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے کہ سبق گرلز گائیڈ میں سے 10 کثیر الانتخابی سوالات لکھنے، جو میں نے جگہ جگہ سٹار بنائے ہیں ان کی مدد سے آپ جو ہے تو کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز بنائے، اور ایم سی کیوز کی
پلیز آپ لوگ 4 آپشن رکھا کریں اور بہت ہی خوبصورت کر کے آپ لکھا کریں. مارجن لائنز کا خیال رکھیں, اینڈنگز لائن کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی مارجن لائنز نہیں ہوتی, اینڈنگ لائن نہیں ہوتی, اور آپ نے ایک ہی پین سے ایسے رف لکھا ہوا ہوتا ہے, تو بیٹا پریزنٹیشن اور لکھائی, پریزنٹیشن میں آپ کی لکھائی بھی آتی ہے, اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, تو اس لیے آپ کے مارکس کٹتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ بہت اچھا اور نیٹ اور کلین کام ہو اور دیے گئے وقت میں بھیجا کریں. اوکے, اللہ حافظ.